اہلیان سکھوں اور گرد و نواح کے معززین بیٹھے ہیں کہ میں نام لوں تو مغرب ہو جائے گی. میں اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں پر کامیاب جلسہ کرنے کی مبارکباد اپنی طرف سے، چودھری ریاض صاحب کی طرف سے، بابر کرامت صاحب کے اور لبیک کی پوری تحصیل کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو دیتا ہوں. میں پچھلا الیکشن بھی ہم لوگ لڑے تو لبیک کے اتنا بڑا جلسہ، مرکزی جلسہ ہوا تھا، اور آج لبیک کا ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ایسے جلسے ہوتے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے آپ کی کامیابی کی. میں بات مختصر کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب چودھری ریاض صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا اور ان کی جان چھوٹی ایک ایسی پارٹی سے جو پاکستان کی خالق جماعت تھو، انہوں نے ایک لمیٹڈ فرم بنائی. میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، کیونکہ میں بہت عرصے سے میں ایسی دنیاوی نظریاتی سیاست سے دور ہو چکا تھا، اور یہ میرے ویڈیوز اور میری تقریر اور ویڈیو پیغام تقریباً سارے لوگوں تک پہنچ چکے تھے، لیکن میں پابند تھا اپنے خاندان کے روایات، ہمارے معاشرے کی اقتدار اور اسلام کے سکھائے ہوئے اصولوں کے بزرگوں کے سامنے آپ نے آواز نہیں اٹھانی. لیکن اب بات ہے ہمارے پاکستان کی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مختصراً کہ کل اسرائیل اور انڈیا نے امریکہ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ لبنان ایک ملک ہے جس کی آبادی 55 لاکھ ہے. ہم اس پر حملہ کریں گے، اس کو فتح کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، غلام بنائیں گے. ہم غزہ کا تو غم ابھی برداشت نہیں ہو رہا، لیکن کل انہوں نے لبنان کے مسلمانوں پر بھی چڑھائی کر دی ہے اور اعلان کر دیا. ایک پوری دنیا کا مسلمان آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہاں پر لبنان میں ایک ایسا ابلیسی شخص جو سیاسی لیڈر تھا، اس کا نام تھا رفیق حریری. یہ رفیق حریری ایسا آدمی تھا جس نے کوئی یونیورسٹی اور کالج نہیں بننے دیا ادھر. اس نے وہاں پر فحاشی کے اڈے کھولے، اس نے وہاں پر بجلی اسرائیل سے لے کر اپنے ملک میں دی، وہاں پر پانی پینے کے لیے اسرائیل سے آیا. اس نے اپنے سارے ادارے اسرائیل کو بیچ دیے، اور پھر وہ ابلیس مارا گیا بم بلاسٹ میں. یہ وہی بندہ ہے جس کا بیٹے کو اب MBS کہتے ہیں، سعودی عربیہ کے بادشاہ کو سلیمان. اس سلیمان نے اس کے بیٹے کو ملنے گیا تو باتھ روم میں بند کر دیا. یہ کوئی چھوٹا اور غریب آدمی نہیں تھا، اس کے پاس 20 ارب ڈالر ہیں، لیکن غیرت نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر وہ باتھ روم میں بند ہوا. پھر فرانس میں جا کر اس نے وہاں پر سیاسی بنا لی. آپ کو نقشہ کھینچا ہے کہ آج آپ کو اپنی بھی یہ بڑی جماعتیں PDM کی، کیا آپ کو ان کی صورت میں نظر نہیں آ رہے؟ رفیق حریری پاکستان کے سیاسی معاملات میں معاشرتی آپ کو لبنان والے نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ میں اہلیان سکھوں اور یہاں پر کھڑے ہو کے کیمرے کے ذریعے پوری تحصیل یا جہاں پر بھی آواز پہنچتی ہے، میں آپ کو یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ PDM کے خلاف کھڑے ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ورنہ یہ ماضی کی تصویر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج ہم گلی نالی سڑک ٹھیکیدار سے کمیشن ہم لے کر اپنے گھر کا چولہا یا 1 یا 2 مہینوں کا بجلی کا بل اور گیس کا بل دے تو دیں گے، لیکن آپ شاید قبر میں چلے جائیں، آپ کے بچے اس امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے غلام بن جائیں گے.
میرا ایک مسلمان اسلامی بل سیاسی ورکر کی طرف سے یہ نتیجہ میں نے نکالا کہ اس پاکستان کا واحد حل، اس مشکلات کا واحد حل اسلام اور اسلام کا نفاذ ہے پاکستان، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لیکن ان سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی والے رینٹل پاور پلانٹ کا قومی مجرم، یہ وہ جماعت ہے، یہ بھٹو والی جماعت پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری کی پارٹی ہے، یہ لوط علیہ السلام کی اولاد کی بیماری والے بندے کی اولاد یہ پارٹی ہے۔ آپ نے ان سے بچنا ہے۔ میں ہر اپنے الفاظ پہ پہرا دوں گا زندگی کے آخری سانس تک، اگر مجھے کوئی غلط ثابت کرے۔ میں یہاں پر یہ مناظرے کا بھی میں چیلنج کرتا ہوں پرویز اشرف صاحب کو، جاوید اخلاص صاحب کو، کہ آپ آئیں، آپ سابقہ وزیر اعظم ہیں، آپ آئیں گجر خان چوک میں یا کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ آپ کو پاکستان کے مسائل کا اتنا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ ہوتا تو آپ اپنے بچوں کو ارب پتی نہ بناتے، آپ ان غریبوں کے لیے یونیورسٹی بناتے، آپ یہاں پر کوئی انڈسٹریل یونٹ لگاتے، یہاں پر منی انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو ارب پتی بنا دیا۔ یہاں پر جاوید اخلاص صاحب نے وہ زیادتی کی کہ پاکستان ہماری تحصیل گجر خان کے لوگوں کا ذہن سازی، گلی نالی، آج بھی گفتگو کرتے ہیں میں تو 2 گلیاں بنائی، میں 6 پل بنائی۔ یار یہ قومی اسمبلی کے امیدواروں کا، قومی اسمبلی کے لوگوں کا سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں۔ آپ پاکستان میں ایسی تعلیمی پالیسی دیتے کہ ہمارا پورے پاکستان کا بچہ پڑھا لکھا بھی ہوتا اور نوکری بھی ملتی۔ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر قومی پالیسی ایسی بناتے جہاں پر پاکستان میں بجلی سستی ہوتی، گیس کے ذخائر ہوتے، ہم اپنے اللہ نے ہمیں ذخیرے دیے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے۔ آپ رفیق حریری کے بھائی ہیں، اس پاکستان کی قوم کے مجرم ہیں۔ جو بھی آج ان کو 8 تاریخ ووٹ دے گا وہ ایک قومی مجرم ہوگا۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اور میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور میں پہرا دوں گا۔ یہ سکھوں پڑھے لکھے لوگوں کا تعلق ہے۔ نبی پاک نے ہمیں اسلام کے پرچم کے نیچے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن میں ایک ملت بنایا۔ انہوں نے ہمیں تقسیم کیا قوموں میں، قبیلوں میں، فرقہ واریت میں، لیکن آج ہم لوگوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے ملک کو انڈیا کا غلام نہیں ہونے دیں گے، ہم ہندو اور یہودی کا جو فیصلہ ہے اس کو ناکام بنانا ہے، تو انشاءاللہ قومی سوچ، دینی سوچ کے مطابق آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ آپ کا ہر قدم آج کے بعد، آپ کا ہر لفظ منہ سے نکلا ہوا اگر خلوص نیت سے آپ نے دین کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے کلمہ پاک کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد کے لیے اگر آپ نے ووٹ مانگا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم اگر سیاسی بات کریں تو یہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں؟ 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی پی ٹی آئی پر جو ظلم اور زیادتی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ آج دوڑتالہ میں پی ٹی آئی کے چند گاڑیاں، چند لوگ بیچارے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے نکلے، ان کا پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ میں احتجاج کرتا ہوں، آپ الیکشن ہے، الیکشن کی پرچی ہے ان کے ہاتھ میں، ان کو دیں فیصلہ جو عوام کرے۔ ہمیں ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جمہوری سوچ کے مطابق سارے پاکستان میں سب سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار، آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اظہار کر سکیں۔ لہذا میرا آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ آج کے بعد آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے ممبر کو
اور حکومت کو اکٹھے کرنا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، اور اس طاقت سے مسلمانوں نے 13 صدیاں پوری دنیا پر حکومت کی۔ وہ حکومتیں ایسی تھیں جہاں پر انصاف تھا، خوشحالی تھی، لیکن جب ہم نے ابلیسی نظام کو اپنا لیا تو ہمارے گھروں میں بن بلائی بیماری، غربت، پریشانی آ گئی۔ آج رشوت لینا برائی نہیں سمجھا جاتا، آج جھوٹ بولنا برائی نہیں منایا جاتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن ان کے سینوں میں ترجمے کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیں گے تو ہمارا بچہ جب وہ سرکاری ملازمت کرے گا، کاروبار کرے گا، تو وہ بہترین مسلمان، کیونکہ اس کے دل میں اگر آپ ڈال دیں گے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم 4 ہیں تو 5ویں اللہ ہے، 7 ہیں تو 8ویں اللہ ہے، تو وہ کبھی جرأت نہیں کرے گا بے انصافی کرنے کی، کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے رشوت سے یہ سڑکوں کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں، یہ جاوید اشرف، پرویز اشرف کے گھر کا کمیشن جاتا ہے۔ نئی بنی ہوئی روڈ آپ کی دوبارہ بن رہی ہے، کیونکہ یہ ٹھیکیدار اور ان کے فرنٹ مینوں کا ایکا ہے، یہ ٹیم ہے۔ یہی ظلم اور زیادتی بڑے سکیل پر کی جائے تو یہ بڑے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں ملکوں کو بنانے کے لیے، جہاں پہ آپ کو سڑکیں چاہیے وہاں پہ ڈیم بھی چاہیے، وہاں پر آپ کو انڈسٹری بھی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ہدف پورا کریں گے، اور 8 فروری کے بعد اصل سفر ہمارا سیاسی شروع ہوگا کہ ہم آنے والے 5 سال میں پاکستان میں دینی پارٹی لبیک کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت بنا کر تخت پر بٹھائیں۔ بابا خادم رضوی صاحب نے ایک بہت بڑا احسان کیا پاکستانی ساری قوم پر، صرف لبیک والوں کو نہیں، کہ انہوں نے علامہ اقبال صاحب کا حضرت کا خطاب میں نے صبح سنا، مجھے بڑا مزہ آیا، اور میں اپنا بھی وقت ان کو دیتا ہوں ان چند الفاظ کے بعد، کہ آپ نے خادم رضوی صاحب کی بات ہو رہی تھی، خادم رضوی صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے اقبال کو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اگر آپ اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی بھی سمجھ لگ جائے گی، ایک غیرت مند مسلمان کی بھی سمجھ لگ جائے گی کہ ایک مومن کس طرح ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نکلتے ہیں اس سوچ سے، اس طاقت سے کہ میں اپنے ملک اور دین کے لیے میں یہ الیکشن بھی ہے اور آگے زندگی بھی کہ ہر عمل ہوگا، تو آپ کو جنگ بدر کے مسلمان مجاہدین صحابہ کرام کو جس طرح سے غیبی مدد آئی تھی اور کفار پر غلبہ اور فتح دی تھی، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے۔ پاکستان صرف آپ کے لیے نہیں بنا، پوری مسلم امہ پہ کی مدد کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بنا تھا، اور انشاءاللہ یہ ہدف ہم نے مل کر حاصل کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ واجب الاحترام چودھری خورشید زمان صاحب، ہمارے امیر محترم آفت امداد صاحب، سفیر بھائی، فیصل بھائی، حبیب بھائی، امیر محترم القا پی پی 9، قاری بشیر صاحب سرپرست اعلیٰ، آفت صاحب ہمارے ڈونگی سے، جتنے بھی دوست ہیں، بھائی نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اختر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، بزرگ پنڈال میں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، خصوصاً میرے نوجوان دوست، ان کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلاں یہاں پہ ساریاں گلاں تا آسم اشفاق صاحب دسی چھوڑیاں، اور جڑے اس پنڈال چائے ہوئے وہ بھی سمجھنے بجھنے ساری ایتاں ہی تھے آئے ہوئے۔ جیڑا نظام ہے کہ نہیں کہ چھڑ لگے اور سود خوری نہ نظام ہے، آئی ایم ایف نہ چڑھنا ہے، جس کی وجہ تو آج کار سارے
رونا پہ آیا مڈل کلاس رہا کونی سارے ہی ایسا سفید پوشی کی زندگی گزارنے پہ اگر تساں چاہنے ہو کہ سارے کو سفید پوشی بھی نہ گچھا ہے تو پھر انہاں کی ووٹ نہیں دینی اے دین دشمن جماعتیں 75 سال ہوئی گئے انہاں کی تساں 75 سال ہوئی گئے انہاں سارے کی انہاں ڈاکے مارے مسلم لیگ نون پیپل پارٹی ساریاں جماعتاں احسن اقبال نے اعترافی بیان ہوئی ہے کہ ختم نبوت نی ترامیم وچ اسا کلی نون لیگ نہیں سی سارے ہی شامل سے بالکل ٹھیک فرمایا آسم صاحب پینا ہی تینا شی بارش ہوتا ہے تو پانی آتی ہے یارا خدا نہ واسطہ ہے ووٹ پڑھنے ٹائم کم از کم اس کی ووٹ دیو نا جس کی پتہ ہوا پہ بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے یا آتی ہے دعا نون لیگ اس کی تو چھوڑ دیو میں پٹواری سا نا جی میں اتنے اندر کھتا سا کوئی بندہ اپنے محکمے کی چنگا جانا نا میں اسے محکمے نہ پٹواری سا مانے تو اس محکمے کی کو چنگا جانا کیڑا چیئرمین ہے جڑا اسلام مانے کل اس نے استعام لکھیا نہیں پیا تھیا کوئی جڑا تو کسی اسٹیج تے بولا نا ٹھیک ہے سارے تساں نے پراؤ نے بالکل ایاں لکھے لکھائے ہوئے ٹینشن نہیں لینی اور اتنے کھلی کے بھی کئی چہرے ایسے جڑے ووٹاں ادھر پاسا 8 فروری نہ سورج انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک اور پاکستان اسلامی نظام حکومت کی فتح نہ دین ہے ہوں جڑیاں چیقاں سننے پہ نا تساں کئی کہنے نہیں وہ چیقاں نہیں وہ اور ہے یہ چتا کرنے پہ بس اے جڑے 4-5-7 دن ہے انہیں چتا کرنا باقی انہیں کی پتہ ہے پہی الیکشن والے 3 دیہڑی 11 بجے بابا خاتم رضوی نے بجائے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی نمیاں لینا جو سرنا انہیں بے ونجاج پولیس سٹیشن پر کہ انہیں کی لاغ لو جاسی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک دوسرا ڈرنے لے دیڑا سا جمعی کو نہ سا اسا ایاں جان تلیے پر رکھی ہوئی ایاں جس کی چاہیے نہیں ہے چاہیے کہ نہ جس کی باؤں تنگ کرنی اور ایسا چاہیے کہ انسان ٹھیک ہے تو ہی گل ہے ضرور پئی جلے ایسا نون لیگ کی ایاں لت ماری سی نا چھوڑی کے ایسا لت ماری کا ایسا اے نہیں کہ کسے کڑیا سی جس کی ایسا لت ماری کا ایسا اس کی ایسا ہون لگا کہ جی لت مار سے نظر اسنا بے اپرا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک میں نون لیگیاں کی آخرا یا کہ شرم کرو میں وہ ورکر تھا مسلم لیگ نون کا اس مسلم لیگ کا جس نے پاکستان بنایا تھا نون لیگ کا نہیں یہ نون لیگ ہے چودھری خورشید صاحب ٹھیک کہتے نون لیگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یہ انہوں نے ہی تو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے آج آپ کا پارٹنر ہے آپ نے کہا تھا علیم خان قبضہ مافیا ہے آپ کا پارٹنر ہے الیکشنوں میں آپ کی وہ بیٹی باغی ہوئی وہ کیا نام ہے اس کا شہزادی کا وہ جو گھر سے باغی تھی مریم وہ کہتی تھی کہ جناب پی آر ٹی پرویز کھٹک کرپشن کا ماسٹر آج وہ بھی آپ کا پارٹنر ہے وہ نظریہ کون سا ہے ووٹ کس کو دے رہے ہو اور غلامی چھوڑو میں نون لیگیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس دفعہ غلامی نہیں توڑی اگر نون لیگ بابر کرامت کی نہیں ہو سکتی نا نون لیگ چودھری نیاز کی نہیں ہو سکتی نا تو پتروں تمہاری بھی نہیں ہونی عقل کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مسلم لیگ نون کے لیے چودھری ریاض کا دروازہ اس ٹائم کھلا ہوا تھا جب ڈویژن راولپنڈی کے سارے دروازے بند تھے جب مشرف کا دور آیا اے شرم کرو اے نواز شریف تمہارا وہ جانسار دوست جس نے تمہاری مرحوم بیوی کے لیے دروازے اپنے کھول کے رکھے تم نے کاف لیگیوں کو ٹکٹ دیے میں نون لیگیوں کو ایک اور مثال دیتا چلوں یہ جو جاوید اخلاص ہے نا جب یہ ضلع ناظم تھا کاف لیگ کا میاں نواز شریف کا پیارا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا تھا اور مسلم لیگیوں یاد ہوگا تم کو جب تم نواز شریف کے لیے گئے تھے تو تم لوگوں کو ڈنڈے پڑے تھے وہ ڈنڈے کس نے پڑوائے تھے
जवेद इखलास ने, उसी को वोट दोगे? ओए कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है? नून लीग वालों को क्या पता कि क्या होती है? इंशाअल्लाह ताला आप नून लीगियों से भी दरखास्त है, आए तरीके लबैक में स्वाद लो इतने सरकार की जमात ना किसी शख्सियत में नारा नहीं है, नारा सरकार है जी, तुसारी भी सरकार है, सारी सरकार है। लब्बैक या